وہ گیا صبح صبح اور جا کر اس نے لکڑیاں کاٹی اور اس دن کی جو مزدوری تھی وہ لے کر بازار میں گیا اور بازار میں جا کر اس نے لکڑیاں بیچ کر تھوڑی سی لکڑیاں اپنے گھر والوں کے لیے ایندھن کے طور پر رکھیں، بالن کے طور پر رکھیں اور باقی لکڑیاں بیچ کر چند اینٹیں خریدیں اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ سلامت، ایک گزارش ہے، کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چند اینٹیں آپ اپنی مسجد کے اندر میری طرف سے شامل فرما دیں۔ بادشاہ نے غصے اور جلال میں کہا جاؤ جاؤ، تم نے سنا نہیں، ہم کسی کا مال تعمیر مسجد میں قبول نہیں کریں گے۔ لکڑہارے نے بحث نہیں کی، جان کی امان پائی اور نکل پڑا۔ ایک ترکیب سوچی، اس نے کیا کیا، لکڑیوں کے اندر ان 5-6 اینٹوں کو اس نے چھپایا اور چل پڑا جہاں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وہاں پر پڑی ہوئی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس جب یہ پہنچا، اس نے آپ کو جان بوجھ کر گرا لیا، ایسے جیسے کہ بیمار سا ہو، ضعیف ہو گیا ہو، تھکا ہوا ہو۔ سپاہی سمجھا ویسے ہی گر گیا ہے، تو سپاہیوں سے آنکھ بچا کر اس نے لکڑیوں کے اندر چھپی ہوئی اینٹیں اس میں شامل کر دی اینٹوں میں اور واپس چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں اپنا محل دیکھا جنت کے اندر، بڑا خوش ہوا، عالی شان محل۔ تو پوچھتا ہے یہ مجھے کس وجہ سے دیا گیا محل؟ کہ تم نے اللہ کے نام پر مسجد بنائی، اس وجہ سے تمہیں محل دیا گیا، فرشتوں نے بتایا۔ بادشاہ جب اپنے محل کا معائنہ کر کے سامنے نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک اور اسی طرح کا محل ہے۔ تو بادشاہ حیران کہ یہ کس کا محل؟ کہ یہ ایک لکڑہارے کا محل۔ کہ اس نے کیا کیا تھا؟ کہ اس نے بھی ایسا ہے، مسجد کی تمہاری تعمیر میں حصہ ڈالا۔ اس نے کہا لیکن میری مسجد کی تعمیر میں تو کسی نے حصہ نہیں ڈالا۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے آنکھ چھپا کر تمہارے سپاہیوں سے چند اینٹیں شامل کی تھی اینٹوں کے ڈھیر میں، ابھی وہ اینٹیں لگی نہیں، اس نے نیت کی ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی محل، جنتی محل جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ صبح کو بادشاہ کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا جی اعلان بدل دو، آج کے بعد سے ایسا جو بھی آنا چاہے میری مسجد کے اندر وہ حصہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رب اگر چند اینٹیں ڈھیر میں شامل کرنے والے کو جنت کا محل عطا کر سکتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی مخلوق کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے روکنے والا۔ تمام لوگ آئیں اپنی اپنی حصے کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق مسجد میں حصہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ پائیں۔ جہاں جہاں 200 مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے لازمی اپنا حصہ ضرور ڈالیے، چاہے ایسا ہے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔